جو بھی آیا ہے اس کا جانا اس دنیا سے طے ہے، اور روزانہ نہ جانے کتنے اس دنیا سے جاتے ہیں، کتنے چلے گئے اور کتنے جائیں گے۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جانے کو دنیا کبھی بلا نہیں سکتی، اور ان کا اس دنیا سے جانا لوگوں کے لیے ایک صدمہ بن کے رہ جاتا ہے۔ انہی نفوس قدسیہ میں حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ کہ حضرت کی ذات بابرکت کے جانے سے جو خلا اہل سنت میں ہوئی ہے، اب وہ پر ہونا ناممکن سا دکھائی دیتا ہے، چونکہ جو جا رہا ہے، جو اکابرین چلے گئے، اب ان کی جگہ ویسے ہی خالی رہی، اور حضرت تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا کے جانے سے یقیناً اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، اپنی دین کی حمایت کے لیے کسی نہ کسی کھڑا کر ہی دے گا۔ مگر حضور تاج الشریعہ کے جانے سے جو جگہ خالی ہوئی، ظاہری طور پر اب اس کا پر ہونا نظر نہیں آتا، اور وہ جگہ ہمیشہ خالی رہے گی۔ اب کوئی دوسرا تاج الشریعہ ہونے سے رہا۔ حضرت کے ساتھ مجھے کئی سفر کا اتفاق بھی ہوا، اور 2 حج حضرت تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے ساتھ میں نے کیے۔ میں نے حضرت کو بہت قریب سے دیکھا، سب سے اہم بات میں نے حضرت تاج الشریعہ میں جو دیکھی وہ یہ تھی کہ دین پر استقامت کا جو معاملہ حضور تاج الشریعہ میں تھا، شریعت مطہرہ پر پابندی کے ساتھ قائم رہنا اور اپنے بزرگوں کے راستے پر ڈٹے ہوئے رہنا، یہ بات اور کہیں نظر نہیں آتی تھی کہ مسلک پر جو سختی حضور تاج الشریعہ کے اندر تھی، وہ جلوت ہو یا خلوت، اس کا عشر عشیر بھی ہم نے کسی اور میں نہ پایا۔ مسلک اعلی حضرت پر جو سختی حضرت کی تھی کہ اس پر سختی کا عالم یہ تھا کہ اس کی پابندی کے تعلق سے جو مسلک سے ذرہ برابر بھی ہٹا ہوا، حضرت نے دیکھا
تو وہ کتنا ہی قریب کیوں نہ رہا ہو، اس کو اپنے آپ سے بالکل علیحدہ کر دیا تھا۔ یہ خصوصیت کہ دین کے لیے اپنوں کو بھی بیگانہ کرنا، جہاں دین کی بات آ جائے اور آپ کے اپنے ہی کوئی کیوں نہ ہو تو اللہ اس کے رسول کی محبت کے خاطر اپنوں کو اپنے سے دور کرنا، یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اور حضور تاج الشریعہ نے اس مسئلے میں کسی کی رعایت نہیں کی، اور اسی لیے حضرت اس دنیا سے کامیاب ہو کر گئے کہ جو حضرت نے کہا تھا کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جاں ان پر فدا کر دے، تو اس کو عملی طور پر حضور تاج الشریعہ نے اس بات کو اپنی ذات میں ڈھالا تھا۔ صرف لکھا نہیں بلکہ حضرت نے اپنی زندگی میں اس بات کو کر کر دکھایا۔ اور سب سے اہم بات حضرت کی شریعت پر استقامت تو تھی ہی، مگر میں نے حضرت کو دیکھا کہ حضرت کا حافظہ اتنا قوی تھا کہ ایک مرتبہ بریلی شریف میں ایک سیمینار میں کسی ایک مسئلے کو لے کر علماء میں گفتگو ہو رہی تھی۔ کچھ علماء اس مسئلے کو لے کر جواز کے قائل تھے، کچھ عدم جواز کے۔ بالآخر سیمینار میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس بات پر جو ہے وہ جواز کا قول کر لیا جائے۔ سب کا فیصلہ ہو گیا تھا، صرف حضور تاج الشریعہ کو وہ فیصلہ سنانا باقی تھا۔ جب حضرت پہنچے تو علماء نے حضرت کی بارگاہ میں وہ مسئلہ پیش کیا کہ حضور یہ مسئلہ تھا اور اس پر سب نے اس بات پر اتفاق کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مسئلہ غلط ہے، جواب غلط ہے۔ سیمینار میں سینکڑوں علماء موجود تھے اور کئی دن کے بحث کے بعد میں نتیجہ نکلتا ہے۔ حضرت کی بارگاہ میں لوگ جب وہ فیصلہ پہنچا، نتیجہ پہنچا، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جواب غلط ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ فلاں کتاب میں فلاں جلد میں فلاں صفحہ پر دیکھ لو کہ اس مسئلے کے تعلق سے جو جزیہ ہے وہ ایسا نہیں ایسا ہے۔ اتفاق سے وہ کتاب منگائی گئی۔ منگانے کے بعد میں حضرت نے جو جلد اور جو صفحہ بتایا تھا اسی جلد میں اسی صفحے پہ وہ مسئلہ موجود تھا۔ حضرت نے برجستہ فرمایا کہ 25 سال پہلے یہ کتاب پڑھی تھی، الحمدللہ آج بھی اس کتاب کو اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہوں۔ وہ ذہن تھا 20 25 سال پرانے فون نمبر حضرت کو زبانی ایسے یاد رہتے تھے کہ اور 20 سال پرانی باتیں کہ کون سے دن کس کے ساتھ میں کیا بات ہوئی تھی۔ تو یہ ذہن کی تیزی یقیناً یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا صدقہ تھا حضور تاج الشریعہ پر۔ اور کرامتوں کے معاملات تو ہم نے خود نے دیکھے ہیں حضرت کے، ایسی بے شمار کرامتیں تھیں۔ میری اہلیہ جب پیدا ہوئی
تو ہمارے سسر نے حضرت سے، حضرت اس وقت بمبئی تھے، پوچھا کہ حضور بچی کے لیے نام دے دیجیے. تو حضرت نے فرمایا کہ فاطمہ نام رکھ لو. خیر گھر پر آ کر انہوں نے کہا کہ حضرت نے فاطمہ نام دیا ہے. اب اس بات پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ گھر والوں نے کہا کہ کوئی نیا نام ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، یہ تو ایک مشہور نام دے دیا ہے. گفتگو ہو رہی ہے، حضرت کا فون آتا ہے اور فون پہ حضرت نے فرمایا کہ فاطمہ کے آگے سنبل بڑھا دینا. میرا بیٹا جب پیدا ہوا ذوالحجہ کو، تو اسی دن حضرت بمبئی تشریف لائے تھے. صبح وہ پیدا ہوا ہے. اتفاق سے حضرت رات میں ہاسپٹل میں اس کو دیکھنے کے لیے آئے. دیکھنے کے لیے آنے کے بعد میں حضرت نے اسے اپنے گود میں لیا. رات میں 12:11 ہو رہے تھے جب حضرت نے اسے گود میں لیا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اسے شہد چٹایا. اسی وقت میرے سسر نے حضرت سے پوچھ لیا کہ حضور نام عنایت فرمائے. چونکہ میری خواہش تھی کہ بچے کا نام جو رکھنا ہے وہ حسنین رکھنا ہے مجھے. برجستہ حضرت نے، لیکن حضرت کے سامنے ذکر نہیں تھا، کسی کو ذکر نہیں کیا تھا. حضرت نے برجستہ یہ فرمایا کہ سید صاحب کیا چاہتے ہیں، سید صاحب جو نام رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ لیجیے. بہرکیف میرے سسر نے کہا کہ حضرت جو بولیں گے وہ نام ہم رکھیں گے. اب میں تو چاہتا تھا حسنین ہی نام رکھا جائے، مگر حضرت کے سامنے انہوں نے یہ بات کر دی کہ حضرت جو نام بولیں گے. تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے حضرت سے کہنا پڑا کہ جی حضور آپ جو نام دیں گے وہ ٹھیک ہے، جبکہ میں چاہتا نہیں تھا. بہرکیف حضرت نے بچے کو گود میں لے کر حضرت نے دعائیں دی، دعا پڑھ لی. پڑھنے کے بعد میں جب حضرت روم پر گئے ہیں تو ہمارے سسر سے حضرت نے فرمایا کہ بچے کا نام محمد حسنین رکھنا. جبکہ یہ بات میرے دل میں تھی. حضرت نے وہاں سے فرمایا کہ بچے کا نام حسنین رکھنا، آگے محمد بڑھا دینا اور جیلانی بڑھا دینا. تو یہ حضرت کی ایسی کئی باتیں ہیں جو ہم نے حضرت کے اندر دیکھی، مگر سب سے اہم بات جو دیکھی تھی کہ شریعت پر استقامت اور مسلک اعلی حضرت پر استقامت. یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کی سب سے بڑی کرامت تھی، کیونکہ اس دور میں مسلک اعلی حضرت پر قائم رہنا یعنی اپنے آپ کو جلتے ہوئے آگ کے اندر ڈالنا ہے. اس پرفتن دور میں سختی سے قائم رہنا. دعویٰ تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر اس مسلک پر سختی سے قائم رہنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. حضرت تاج الشریعہ کے عرس چہلم کی محفل ہم آپ لوگوں نے انعقاد کی. قابل مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات، مگر حضرت کی بارگاہ میں سب سے بہتر خراج عقیدت ہمارا اور آپ کا یہی رہے گا کہ مسلک اعلی حضرت پر ہم اور آپ سختی سے قائم رہیں اور دین کے مسئلے میں، شریعت کے مسئلے میں کسی کی رعایت نہ کریں اور ہر بد مذہب فرقہ باطلہ سے، خواہ وہ وہابی ہو، دیوبندی ہو،
جماعت غیر اسلامی ہو، تبلیغی جماعت ہو، رافضی ہو، صلح کلی ہو، ہر فرقہائے باطلہ سے اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو، اپنے محلوں کو دور رکھے اور ان سے رشتہ داریاں کرنے سے بچے۔ یہی پیغام تاج الشریعہ ہے، اور اگر ہم نے اپنی زندگی میں اس پر عمل کیا تو سمجھ لیں کہ ہمارا تاج الشریعہ کی بارگاہ میں یہ ہماری طرف سے سب سے بہتر خراج عقیدت ہوگا۔ لہذا اس فانی دنیا کے لالچ میں اپنے ایمان کو نہ گوائیں، اور اس دنیا کی خاطر آخرت کا سودا اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ سنیت پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل سنت و جماعت، مسلک حق، مذہب مہذب، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔